پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہمارے مخدوم زادوں کی کرم فرمائی ہے کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں خراج پیش کرنے کا کچھ موقع ملا، اور خاص طور پر ہمارے مخدوم زادے حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ کی کرم فرمائی ہے، اور حضرت علامہ حبیب الرحمن صاحب قبلہ جو تشریف فرما ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا، اور آپ اس امید پر بیٹھ کر کے سنیے کہ ہمارے سرکار صوفی صاحب دیکھ رہے ہیں۔ بے شک بہت عمدہ۔ ہمارے سرکار صوفی صاحب دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اللہ والے مرتے نہیں ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے ہیں۔ مر کے ٹوٹا ہے کہیں قید سلسلے حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، تھوڑی سی گفتگو سماعت کریں۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بولو، کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات بتاؤ، جب ایمان کی دولت ہمارے پاس ہو گئی تو پھر سچوں کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان علماء کرام سے اگر آپ پوچھو گے تو ہی بتائیں گے۔ ایک انسان اپنے مال کو، جب اس کے پاس کچھ مال ہو جاتا ہے نا، تو اس کو چھپا کر کے رکھتا ہے تاکہ چور چرا نہ سکے، ڈاکو لے نہ سکے۔ میرے عزیز، ایمان تو اور زیادہ ہمارے پاس قیمتی دولت ہے، اس کی قیمت تو کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے، تو پھر اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہی قرآن کہنا چاہتا ہے، وہی قرآن کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے، غور سے سننا، قرآن کے کہنے کا مطلب یہ ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ عمر فاروق اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ عثمان غنی کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ سعد کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ صہیب کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ غوث اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ امام اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ مفتی اعظم ہند کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ صدر الشریعہ کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حافظ ملت کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ ارے مل کر کے کہو، صوفی نظام الدین کے ساتھ ہو جاؤ، ایمان کی حفاظت۔ بہت عمدہ، ماشاءاللہ، حق ہے بھائی، واہ واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، کون ہے صوفی نظام الدین؟ آپ میں سے جس نے دیکھا ہوگا، ابھی ہم سے پیشتر خطیب نے بتایا ہے۔ میرے عزیز، کون ہے صوفی نظام الدین؟ جن نگاہوں نے دیکھا ہوگا، کیا چہرہ تھا حضرت صوفی نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ دیکھنے ہی سے لگتا تھا یہ کسی سچے کا چہرہ نظر آ رہا ہے، کسی عاشق رسول کا چہرہ نظر آ رہا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے کسی دیوانے کا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ نگاہیں جھکائے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہیں حضور صوفی نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ مگر میرے عزیزو، ذرا غور کرنا، صوفی نظام الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جس نے بھی دیکھا ہوگا، وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ حضور صوفی نظام الدین کی پوری زندگی سنت مصطفیٰ کے پر نظر آ رہی ہے، چل رہے ہیں، مصطفیٰ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے چل رہے ہیں، بول رہے ہیں تو مصطفیٰ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے بول رہے ہیں۔ اگر بیٹھ رہے ہیں تو مصطفیٰ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے بیٹھ رہے ہیں، اگر لیٹ رہے ہیں تو مصطفیٰ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے لیٹ رہے ہیں۔ امجد نظامی کو کہنے نہ دیا جائے، کون ہے صوفی نظام الدین؟ جن کا چلنا بولے نبی نبی، جن کا اٹھنا بولے نبی نبی، جن کا سونا بولے نبی نبی، جن کا جاگنا بولے نبی نبی، جن کی نماز بولے نبی نبی، جن کا قیام
بولے نبی نبی، جن کی خیرت بولے نبی نبی، جن کے رکوع بولے نبی نبی، جن کے سجدے بولے نبی نبی، جن کی خلوت بولے نبی نبی، جن کی جلوت بولے نبی نبی، جن کی صبح بولے نبی نبی، دیکھنے والا دیکھے تو کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ دنیا دار کا غلام نہیں ہے، احمد مختار کا غلام ہے، نبیوں کے ماں کا غلام۔ بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ، لاجواب، ماشاءاللہ صوفی نظام الدین وہ ہے ہمارے پیر و مرشد۔ میرے عزیز ابھی بتایا ہے نا، ہمارے مولانا ہارون صاحب نے بتایا ہے، صوفی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کرامت کو بتایا ہے، میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میری ایک کتاب معارف حضور خطیب البراہی یہاں پہ مل رہی ہے میرے عزیز ساتھیوں، اس میں میں نے بتایا ہے یہ بھی ہے، یہ تو میرے گاؤں کی کرامت ہے، میرے ساتھ جو معاملہ آیا اس کو آپ چند منٹوں میں سماعت کر لیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماغ الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں ایک منٹ میں ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں، مولانا ایک چیز اور بتا دینا چاہتا ہوں، یہ شریعت کیا ہوتی ہے اور تصوف کیا ہے، طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، یہ تو ہمارے بڑے بڑے علماء آئے ہوئے ہیں اپنے انداز میں بتائیں گے، مگر ہم اپنے انداز میں ایک بات عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری طہارت، ایک ہوتی ہے باطنی طہارت۔ ایک انسان نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اگر تو اس کے لیے ضروری ہے وہ انسان وضو کر لے، وہ انسان ہاتھ کو دھل لے، وہ انسان اپنے چہرے کو دھل لے، وہ انسان سر کا مسح کر لے، وہ انسان پیر کو دھل لے، اسی کو طہارت کہتے ہیں، اسی کو وضو کہتے ہیں۔ ہاتھ دھل لیا طہارت حاصل ہو گئی، پیر دھل لیا طہارت حاصل ہو گئی، چہرہ دھل لیا طہارت حاصل ہو گئی، سر کا مسح کر لیا طہارت حاصل ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ظاہری طہارت، جس سے ظاہر کو سنوارا جائے اسے شریعت کہتے ہیں، اور جسے باطن کو سنوارا جائے اسے طریقت کہتے ہیں، اسے تصوف کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے ہاتھ صاف ہو گیا، پیر صاف ہو گیا، چہرہ صاف ہو گیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور دل کو بھی کینہ سے صاف کرنا، اسی کا نام تصوف ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ صوفی کو دیکھو، ہماری چھوٹی سی بچی جو دوسرے نمبر کی ہے، کنیز فاطمہ اس کا نام ہے، حضور صوفی صاحب قبلہ کی گود میں میں نے دیا۔ حضور صوفی صاحب قبلہ نے ایک نظر دیکھی، 5 سال کا عرصہ ہوا، بیمار ہو گئی۔ میں مہاراج گنج میں پڑھاتا ہوں، گبروا میں میری سسرال ہے، میری بیوی وہیں تھی، روتے پیٹتے لے کے آئے ڈاکٹر کے پاس کہ اب مردہ کہہ دے، دفن کرنے کی اب ضرورت ہے۔ مگر ڈاکٹر نے بھرتی کیا، کہا یہ بیماری 7 سال تک آتی رہے گی۔ کئی سال تک بولو؟ 7 سال تک آتی رہے گی۔ اسی دن جامعہ نظامیہ شکرولی میں حضور صوفی صاحب قبلہ تشریف فرما تھے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ مجھے بھی مولانا نور العابدین صاحب قبلہ دعوت دیے ہوئے تھے، دوستی کی بنیاد پر میں بھی پہنچا ہوا تھا۔ پوچھا کہاں حضرت کا کمرہ ہے، 2 بجے میں پہنچ گیا۔ یہاں سے اپنے گھر والوں کو بھیجا، لے جاؤ، اور میں وہیں سے چلا، کوئی اور در نظر نہیں آیا۔ میں کہتا جا رہا تھا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ، ماشاءاللہ۔ غور کرنا، میں یہی سوچتے چلا جا رہا تھا، غور کرنا مہاراج گنج کہاں ہے۔ میں چلا، میں پہنچا، شکرولی پہنچا، پوچھا حضرت کہاں ہے۔ نہ تو پانی کی ضرورت ہے مجھے، پانی بھی پینا یاد نہ رہا۔ مولانا نور العابدین سے بس اتنا ہی میں نے پوچھا، ہمارے حضرت کہاں ہیں، ہمارے صوفی صاحب کیا ہے، کہاں ہیں۔ انہوں نے اشارہ کر دیا، میں اندر چلا گیا۔ حضرت صوفی صاحب قبلہ اپنے کمرے میں ٹال رہے تھے۔ جیسے ہی میں پہنچا، بس ایک جملہ میرے منہ سے نکلا، حضور میری بیٹی۔ اتنا ہی کہا، حضور میری بیٹی۔ اتنا ہی میں کہا تھا، لگ رہا ہو جیسا اللہ کا یہ بندہ دیکھ رہا ہو، یہ صوفی صاحب دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا ہاں ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، قسم خدا کی اسی دن ایسی ٹھیک ہو گئی کہ آج تک پھر اس بیماری نے کبھی آنے کی زحمت نہیں کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
حضور خطیب البراہی فیضان صوفی نظام الدین. بہت عمدہ. وہ ہیں ہمارے صوفی صاحب. میرے عزیزوں ہمارا ایک جملہ اور میرے عزیز میں وقت نہیں زیادہ لینا چاہتا. یہ تو ہمارے ان بزرگوں کی کرم فرمائی ہے. مجھ جیسے انسان کو بھی وقت دے دیا ہے صوفی باصفا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. میں یہ چلتے چلتے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے صوفی صاحب کی زندگی کا عام مطالعہ کر لو. یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. یہی گاؤں ہے. اسی گاؤں میں نصیب کے ہاں ایک چاند طلوع ہو رہا ہے. ایک چاند طلوع ہو رہا ہے جسے دنیا نظام الدین کے نام سے جان رہی ہے. غالباً 1928 کا وہ زمانہ ہے. 1928 کا وہ سال ہے. اس وقت تک یہ گاؤں بھی گمنام تھا. یہ خاندان بھی گمنام تھا. یہ گاؤں کا بھی نہیں کوئی نام جانتا تھا. اس خاندان کو بھی نہیں کوئی جانتا تھا. لیکن نصیب کے یہاں ایک بچہ کیا پیدا ہوتا ہے, ایک لڑکا کیا پیدا ہوتا ہے. وہ صرف نصیب کا نصیب نہیں ہے اور نظامی کا پورا نصیب نظر آ رہا ہے. واہ 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 واہ. حق ہے. بہت عمدہ حضرت, بہت عمدہ. سبحان اللہ. بہت خوب جواب. نہیں ماشاءاللہ عمدہ حضرت مفتی صاحب. واہ بولو کوئی جانتا تھا تو بتائے. کوئی نہیں. گاؤں وہی ہے. گاؤں وہی ہے. وہی گاؤں. مولانا ہارون صاحب وہی گاؤں. گاؤں وہی ہے. رقبہ وہی ہے. ضلع وہی ہے. تحصیل وہی ہے. مگر کوئی نہیں جانتا تھا. جی جی جی. کوئی نہیں جانتا تھا. کہاں ہے اگیا. بولو کہاں ہے اگیا. کوئی نہیں جانتا تھا. کہاں ہے اگیا. کوئی نہیں جانتا تھا. مگر یہی میں کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو, اس لیے امجد نظامی یہ کہنے میں حق بجانب ہے. صوفی نظام الدین کو شہرت گاؤں سے نہیں. صوفی نظام الدین کو شہرت آ گیا گاؤں سے نہیں, خاندان سے نہیں, ضلع اور تحصیل سے نہیں. ارے صوفی نظام الدین نے قدم رکھ دیا, آ گیا ہم نظامیوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. واہ واہ واہ. حق ہے بھائی, حق ہے حضرت, حق ہے. بہت خوب ماشاءاللہ. جی جی جی. ارے یوں کہو میرے پیر و مرشد یہ صدقہ ہے امام حسین کا. میرے پیر و مرشد یہ صدقہ ہے امام حسین کا. امام حسین سے پہلے کربلا نہیں کوئی جانتا اور آپ سے پہلے آگیا ہم نہیں جانتے تھے. آگیا ہم نہیں جانتے تھے. آپ نے قدم کیا رکھا. آگیا آج ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے. آگیا سے آج ہم محبت کر رہے ہیں. آگیا سے ہم محبت کر رہے ہیں. اس لیے ہمیں کہنے دیا جائے صوفی نظام الدین کو شہرت گاؤں سے نہیں, ہاں آگیا گاؤں کو شہرت میرے پیر و مرشد سے ملی ہے. بے شک ملی ہے, بے شک. حق ہے بھائی, حق ہے حضرت. جواب نہیں ماشاءاللہ. نظامیوں جھوم جاؤ, نظامیوں جھوم جاؤ. ارے جھوم جاؤ, جھوم جاؤ. اس لیے کہ تمہارے پیر و مرشد ایسے نہیں ہیں کہ ان کے باپ نے فیلڈ بنا رکھی تھی. ان کے باپ نے فیلڈ بنا رکھی تھی کہ چلو بنی بنائی فیلڈ ہے. مولانا سید اللہ صاحب بنی بنائی فیلڈ ہے, بیٹھ جاؤ. آج یہی دیکھا جاتا ہے. پیر صاحب بن گئے, ولی عہد ہیں, نہ نماز کا خیال نہ عورت کا خیال. بولو نہ نماز کا خیال نہ عورت کا خیال. میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. جی جی جی. سچائی ہے وہ عرض کر دے رہا ہوں. کوئی بتا دے ہمارے صوفی صاحب کو کہ کبھی کسی عورت کو سامنے رکھ کر کے مرید کیا ہو. کیا بات ہے. ڈسٹرب نہ کرو. درو شریف پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جانتے ہمارے صوفی صاحب کے لیے ان کے باپ نے کوئی فیلڈ نہیں بنائی تھی کہ جہاں سے چاہیں چاروں طرف بچھی ہوئی ہے چلو جہاں چاہیں بیٹھ جائیں. نہیں, صوفی نظام الدین کو ویسے ہی لوگوں نے نہیں مانا. علماء ان کے مرید ہیں, مفتیان کرام ان کے مرید ہیں. بولو بولو کون ان کے مرید ہیں. علماء مرید ہیں, مفتیان کرام ان کے مرید ہیں, علماء کرام ان کے مرید ہیں.
طلبا ان کے مرید ہیں، یہ بڑی تنقیدی نظر رکھتے ہیں، یہ علماء بڑی تنقیدی نظر رکھتے ہیں، تب کسی کو جگہ دیتے ہیں دل میں۔ غور کرنا، علماء نے جب دیکھا تو کہنے پہ علماء مجبور ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام صدر الشریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کرامت کا نام صدر الشریعہ ہے، اور صدر الشریعہ کی کرامت کا نام حافظ ملت ہے۔ اور مل کر کے کہو نظامیوں، حافظ ملت کی کرامت کا نام صوفی نظام الدین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور حافظ ملت، عرس نظامی۔ بہت خوب حضرت، جواب نہیں ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ میرے عزیزو، دیکھا علماء نے، حق ہے، حق ہے، کہہ دیا علماء نے حق ہے حضرت۔ کہ اعلیٰ حضرت کا تسلب اگر دیکھنا ہو نظام الدین کو دیکھو، کیا بات ہے، حق ہے۔ اعلیٰ حضرت کا تسلب اگر دیکھنا ہو صوفی نظام الدین کو دیکھو، مفتی اعظم ہند کا تقوی اگر دیکھنا ہو صوفی نظام الدین کو دیکھو، محدث مروحوی کا اگر تقوی دیکھنا ہو، خوف خدا دیکھنا ہو صوفی نظام الدین کو دیکھو، حافظ ملت کا درد اگر دیکھنا ہو صوفی نظام الدین کو دیکھو۔ ارے مل کر کے کہو، اگر چلتی پھرتی کتابوں کی لائبریری دیکھنی ہے تو صوفی نظام الدین کو دیکھو۔ حق ہے، بہت عمدہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صوفی نظام الدین، اور جانتے حضور صوفی صاحب بمبئی کی سرزمین پر ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اور بڑے مشہور خطیب ہمارے غالباً علماء کرام بیٹھے ہوئے، علامہ مشتاق صاحب قبلہ نظامی نے تقریر فرمائی تھی۔ ایک حدیث انہوں نے پڑھی، توجہ، ایک حدیث انہوں نے پڑھی۔ میرے عزیز، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں ان علماء کرام کا شکر گزار ہوں، اپنے مخدوم زادوں کا، کہ جنہوں نے خراج پیش کرنے کا تھوڑا سا ٹائم دے دیا، ورنہ منانم کی مندانا۔ یہ جو میری آواز دیکھ رہے ہو یا تقریر دیکھ رہے ہو نا، کچھ نہیں، نہ میرے علم کا اس میں دخل ہے، نہ میری طاقت کا دخل ہے، یہ میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے مرشد کی دعاؤں کا اثر ہے۔ میرے عزیزو، غور کرنا، میں عرض کرتا کہ تصوف ہی دیکھو، میرے صوفی صاحب کا تصوف دیکھو۔ تصوف کی دو قسمیں، تصوف عملی، تصوف علمی، دونوں پر اگر بحث کیا تو بہت ٹائم لگے گا۔ بس اتنا میں بتانا چاہتا ہوں، میرے صوفی صاحب کتنے بڑے عالم تھے، بولو کتنے بڑے عالم تھے۔ بمبئی کی سرزمین ہے، تقریر کی گئی، ایک حدیث پڑھا تھا، وقت کے خطیب نے، غیر مقلد نے حوالہ مانگ لیا۔ مفتی قدرت اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اشارہ کیا ہمارے پیر و مرشد حضور صوفی نظام الدین کو، حضرت آپ بتائیے کہیں آپ کی نظر سے یہ بات گزری ہے؟ فوراً برجستہ حضور صوفی صاحب نے فرمایا، ہاں یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ حضرت، بہت عمدہ، ماشاءاللہ، بہت خوب حضرت۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بولو کون کہہ رہا ہے یار، بولو کون کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارے صوفی صاحب کہہ رہے ہیں، بولو کون کہہ رہا ہے؟ یہ صوفی صاحب۔ مگر میرے عزیزو، لوگوں کی نگاہیں تو دیکھ رہی ہیں، بولنے والے یہ صوفی نظام الدین ہے، مگر علم اعلیٰ حضرت کا بول رہا ہے، مفتی اعظم ہند کا بول رہا ہے، محدث امروہوی کا بول رہا ہے، احسن العلماء کا بول رہا ہے۔ احسن العلماء کی حسین انتخاب کا نام صوفی نظام الدین ہے۔ سے بات آ گئی، وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، سمجھے، اور دیکھ کر کے جان لیتے تھے میرا مرید کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ جی 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 جی، میں اپنی بات، میں نے کہا نا، میں دوسری بار اپنی بات عرض کروں تو پورا ٹائم ختم ہو جائے گا، مگر ان بزرگوں کا کرم ہے۔ ہمارے کشی نگر ضلع میں ایک گاؤں ہے مغل ٹولی، سمجھے، حضرت گئے ہوئے تھے، حضرت کے ساتھ تو وہاں جاتے تھے امر ڈوبا حضرت مولانا عالمگیر صاحب، جی جی، اور ایک لڑکا شاید کیا نام تھا اس کا، یہ جاتے تھے۔ میرا نمبر تھا، تقریر کر کے میں آ گیا۔ میں سوچا تقریر تو کر لیا، یہ موقع بار بار نہیں ملتا ہے، کم کم صوفی صاحب کے چہرے کو تو دیکھتے کو مل جائے۔ میں آیا سیدھے حضرت جہاں آرام کر رہے تھے وہاں آ گیا۔ اچھا، مولانا حبیب الرحمن صاحب قبلہ بھی تھے، سو گئے تھے، غور کیجئے، یہ بھی سو گئے تھے، مولانا عالمگیر بھی سو گئے تھے، اور وہ جو خادم تھا بھی سو گیا تھا، حضرت بھی آرام کر رہے تھے۔ میں حضرت کے چہرے کی جانب بیٹھ کر کے اور چہرے کا مطالعہ کر رہا تھا، دیدار کر رہا تھا۔
تھوڑی دیر کے بعد حضرت بیدار ہوئے. حضرت نے مجھے قریب بلایا, آؤ. میں آیا, کہا میں استنجا کروں گا. میں نے کہا جی حضرت. جا کر کے میں صاف کیا, لے کر کے گیا. کوئی خادم بھی نہیں اٹھا, میں لے کر کے گیا حضرت کو. استنجا فرما لی, آئے, تہجد کی نماز پڑھی. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ تہجد کی نماز پڑھی. پھر دلائل الخیرات پڑھنے لگے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیا پڑھنے لگے بولو؟ دلائل الخیرات. دلائل الخیرات شریف پڑھنے لگے. میں بیٹھے بیٹھے سوچا بزرگوں سے سنا ہوں دلائل الخیرات کے بارے میں, کاش حضرت مجھے اجازت دے دے. اللہ. مگر اپنے کو ایک جانب اپنے کو دیکھ رہا تھا, ایک جانب صوفی صاحب قبلہ کو دیکھ رہا تھا. میں اس لائق نہیں کہ کہہ سکوں سرکار اجازت دے دیجئے. ہاں, دامن پھیلانے والوں میں میں بھی کھڑا ہوں, نہ جانے کب برس جائے میری جانب بھی. سوچ کر کے میں بار بار چہرہ دیکھتا. اچھا, حضرت نے بلایا, قریب آؤ. جیسے سوچا, میں یہاں بیٹھا تھا, یہاں تھوڑی دوری پر حضرت سوئے ہوئے ہیں, بلائے آؤ. جیسے بلائے, میں سوچا اب تو مراد پوری ہو گئی. بولو, میں نے سوچا اب تو مراد, بولو, مراد پوری ہو گئی. مر بلا کر کے پھر کہا جاؤ چلو بیٹھو. میں سوچا اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذت ہے, جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب. میں سمجھا حضرت دے دیں گے, اب تو حضرت بھیج دے رہے ہیں. پھر جا کر کے جیسے بیٹھا, سر کو نیچے کیے ہوئے ہوں. پھر تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا میں سر, پھر حضرت نے اشارہ کیا, آؤ. ہاتھ سے بھی اور زبان سے بھی, آؤ. میں گیا, کہا اس کو پڑھو گے؟ ہم نے کہا ہاں حضور پڑھنا چاہتا. کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, اسے پڑھو. ماشاءاللہ. جو میں اجازت دیتا ہوں, اسے پڑھو. مجھے کہہ لینے دیا جائے, اور پیر ہوں گے جن کی نظر مرید کی جیب پر ہوتی ہے. میرے پیر و مرشد صوفی نظام کی نظر جیب پر نہیں ہوتی ہے, مرید کے دل پر ہوا کرتی ہے, دل پر. بہت خوب حضرت, حق ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صوفی صاحب ہیں میرے عزیزو, یہ سوچ کر کے بیٹھو, برسے گا تمہیں ملے گا. بولو بولو بولو, برسے گا تمہیں ملے گا. کہہ دو سرکار دیکھے ہوئے زمانہ ہو گیا. بولو, کہہ دو دیکھے ہوئے سرکار زمانہ ہو گیا. سرکار دعا کر رہے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. سرکار آپ ہاتھ اٹھا دیں, آپ ہاتھ اٹھا دیں گے ہماری قسمت سنور جائے گی. آپ ہاتھ اٹھا دیں گے ہمارا مقدر سنور جائے گا. آپ ہاتھ اٹھا دیں گے ہماری دنیا بھی آخرت بھی دونوں سنور جائیں گے. یہ چند کلمات جو میں نے بیان کیے, اللہ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے. اتنے اچھے جملے نکلے میرے مولا, یہ تیرے کرم کی وجہ سے نکلے ہیں, تیرے فضل کی وجہ سے نکلے ہیں, میرے پیر و مرشد کی دعا کی وجہ